الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسولا کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم فریقا کذبوا وفریقا یقتلون وحسبوا الا تکون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اللہ علیہم ثم عموا وصموا کثیر منہم واللہ بصیر بما یعملون لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنة ومأواہ النار وما للظالمین من انصار لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو بنی اسرائیل کی چیزیں بیان کی ہے وہ کس طرح دین سے راہ فرار اختیار کر رہے تھے اور کس طرح اپنی ضد اور انا کی خاطر انتقام کے اندر بھڑک رہے تھے اور سازشیں کر رہے تھے، تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کی کھول کھول کر بیان کر دی ہیں۔ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کے احکام، اپنی مرضی کے قانون وہ بنائیں، اور اس کے اندر جب کوئی رکاوٹ آتی تھی تو پھر وہ پیغمبروں سے بھی قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہی بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور رسول بھیجے، جب ان کے پاس رسول آئے اور احکام ان کے خواہشات نفس کے خلاف آئے تو انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا اور قتل ہی کر ڈالا۔ یعنی آج بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو دین اسلام ہے اس میں سے جو چیزیں اپنی سہولت کی ہوتی ہیں اس پہ تو عمل کرتے ہیں، اور جو چیزیں سخت ہوتی ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کو چھوڑ دیتے۔ یہی چیز بنی اسرائیل کے اندر تھی کہ وہ احکام چاہتے تھے کہ جس میں ان کو آسانی تھی، سہولت تھی، اور اگر اس کے خلاف کوئی چیز آتی تھی تو وہ نبیوں کو قتل بھی کر دیتے تھے اور نبیوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کرتے تھے، اور یہ سمجھ بیٹھے کہ اب ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی۔ یعنی وہ اندھے اور بہرے ہو کر اور بھی کفر کرنے لگے اور یہ سمجھنے لگے کہ بس اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں منتخب کر لیا ہے دین کے لیے تو لہذا اب ہمارے اوپر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ یہ ان کی خوش فہمی تھی۔ ان میں سے کچھ توبہ کرنے والوں کی توبہ اللہ نے قبول کر لی، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا جو گمراہ تھے، لیکن پھر بھی باقی اندھے اور بہرے ہی بنے رہے جن کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور اللہ دیکھ رہا تھا جو کچھ یہ لوگ کر رہے تھے۔ یقیناً کوئی شک نہیں کہ وہ لوگ کافر ہیں جو کہتے ہیں کہ بے شک مسیح ابن مریم اللہ ہے۔ اب ان کے ہاں یہ بھی بڑا مسئلہ تھا، ان کے ہاں گروہ بنے ہوئے تھے، تو یہ اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک گروہ جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرتا تھا اور کہتا تھا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت مریم کو ماں کا درجہ دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ جو تینوں ہیں، اللہ یہ باپ ہے، اور حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ان کے بیٹے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی جو والدہ ہے مریم وہ ان کی
ماں ہے، اور ان تینوں کو وہ خدا ہی تسلیم کرتا تھا، یعنی اپنی صفات اور اپنی خوبیوں کے لحاظ سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو اللہ کے برابر درجہ دیتے تھے، اور کہتے تھے یہ تینوں خدا ہے۔ اللہ بھی خدا ہے جو حضرت عیسیٰ کا باپ ہم کہتے ہیں، اور جن کو حضرت عیسیٰ کی والدہ کہتے ہیں وہ بھی خدا ہے، اور اللہ جو ہے وہ بھی خدا ہے۔ یہ تینوں جو ہے یہ خدا ہے، ان کی صفات جو ہے وہ ایک جیسی ہے، یہ تینوں جو ہے وہ پاک ہے۔ حالانکہ خود مسیح نے بنی اسرائیل کو یہ نصیحت کی تھی کہ تم اللہ کی بندگی کرو، اور جو میرا رب ہے وہی تمہارا بھی ہے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو انہوں نے کہا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی پیدا ہوتے ہی انہوں نے اس بات کی تردید کر دی تھی کہ میں خدا نہیں ہوں، بلکہ جس طرح تم بشر ہو اسی طرح میں بھی بشر ہوں۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ایسے گناہ گاروں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بلا شبہ وہ لوگ بھی کافر ہیں کہ جو کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا ہے، یعنی یہ تینوں بھی خدا ہے اور اس میں اللہ بھی خدا ہے، حالانکہ سوائے اس ایک معبود کے کوئی معبود نہیں۔ اگر ایسا کہنے والے باز نہ آئے تو ان کافروں کے لیے دردناک عذاب مقرر ہے، یعنی یہ نہ سمجھے کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو جہنم کے اندر ہی پھینکے گا۔ یہ لوگ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کر لیتے اور کیوں اپنے گناہ کو نہیں بخشوا لیتے، جبکہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا بڑی رحمت والا ہے۔ اصل میں ان کے جو علماء تھے، جو ان کے رہنما تھے، توریت کے عالم تھے، وہ اپنی دکانیں چمکانے کے لیے اور اپنے کھانے پینے اور نذرانوں کی وجہ سے انہوں نے یہ سارا ڈھونگ رچایا ہوا تھا، اور اس کی وجہ سے قوم کو بھی گمراہ کیا ہوا تھا۔ تو اکثر قوم جو تھی وہ راستے سے بھٹکی ہوئی تھی، تو جب اوپر کے بڑے ہی راستے سے بھٹک جائے تو نیچے والے جو ہے وہ تو پھر خود بخود بھٹک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ کیوں نہیں اپنے آپ کو جو ہے وہ توبہ کرتے اور گناہ سے بخشوا لیتے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سن لو، مسیح ابن مریم رسول کے سوا کچھ نہیں ہے، اس سے قبل بہت سارے پیغمبر گزر چکے ہیں، ان کی والدہ پاک باز اور سچی خاتون تھی، وہ مسیح اور مریم دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ یعنی اگر خدا ہوتے تو پھر یہ عام لوگوں کی طرح کھانا پینا کیوں کرتے، عام لوگوں کی طرح رہنا سہنا کیوں کرتے، عام لوگوں کی طرح کپڑے کیوں پہنتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ عام لوگوں کی طرح زندگی گزارے تو پھر وہ اللہ کی مخلوق ہی ہیں، وہ اللہ کے بندے ہی ہیں۔ دیکھو اے لوگو، ہم کیسی دلیلیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی دیکھو کہ وہ کیسی الٹی طرف بہکتے جا رہے ہیں۔ سارا قصہ اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے کہ دین سے یہ لوگ کس طرح راہ فرار اختیار کر رہے تھے۔ جب کوئی آدمی دین پہ نہ چلنا چاہے نا تو اس کے پاس پھر ہر طرح کے بہانے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے کبھی وہ ادھر دائیں سے نکلنا چاہے گا، کبھی وہ بائیں سے نکلنا چاہے گا، اور جس آدمی کو عمل کرنا ہوتا ہے تو وہ خود بخود صحیح راستے کے اوپر سیدھے راستے کی طرف آتا ہے اور صحیح لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے جو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، جو اللہ کے دین کا راستہ بتانے والے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری تاریخ جو ہے یہ بنی اسرائیل کی اسی طرح تھی، اور اسی طرح یہ گمراہ ہوئے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عہد دیا تھا کہ تم ان کے اوپر ایمان لاتا، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تکذیب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو یہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ بس سیدھے راستے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب آدمی اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے گا اور جو صحیح دین کے اوپر چلنے والے ہیں ان کی صحبت اختیار کرے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔